بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات كعامل الحسنات كلها او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رمضان المبارک کے مخصوص اعمال میں سے ایک عمل آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور چونکہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کے موجودگی کا چانس ہے اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو لیلۃ القدر کو پالے، اس لیے اخص الخواص، ایک تو ہے عام آدمی کا روزہ، ایک ہے خاص آدمی کا روزہ، ایک ہے خاص الخاص آدمی کا روزہ. عام آدمی صرف کھانے پینے سے چھوٹتا ہے اور باقی سب کچھ کرتا ہے، جبکہ خاص آدمی جو ہے وہ کھانا بھی نہیں کھاتا، پیتا بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں کرتا، یہ خاص آدمی ہے. اور خاص الخاص یہ ہے کہ وہ کھانا بھی نہیں کھاتا، پیتا بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں کرتا، اور اپنا دل ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی رضا سے، اللہ کی ذکر سے غافل نہیں رکھتا. اس کو کہتے ہیں اعتکاف. یہ مسجد میں جاتا ہے، اپنے آپ کو مسجد میں قید کر دیتا ہے، اور یہ ایک ایسی سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں ہر سال کی ہے. ایک سال وہ اس سے چھوٹ گیا تھا تو پھر اگلے سال انہوں نے 20 دن کا اعتکاف کیا. حضرت عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں رمضان کے اعتکاف کرتے تھے، جب حتیٰ کہ وہ وفات پا گئے، اور ان کے بعد پھر ان کے اہلیہ یا جو ان کے ازواج مطہرات تھی، امت کی مائیں، انہوں نے اس روٹین کو جاری رکھا. الفاظ حدیث کے ایسے ہیں: کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یعتکف العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما، صرف ایک سال انہوں نے اعتکاف نہیں کیا. فلما کان العام المقبل اعتکف 20، پھر اگلے سال انہوں نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اب یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی ہمارے لیے ایک بہترین چانس ہے، کیونکہ اعتکاف اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ معتکف مسجد سے باہر نہیں نکلتا، تو باہر سے جو نیکیاں اسے کرنی پڑتی ہے وہ اسے کیے بغیر اس کی اجر ملتی ہے. مثال کے طور پر مریض کے عیادت کے لیے جانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن معتکف نے جانا نہیں ہے. اور کسی کے جنازے میں شرکت بہت بڑی نیکی ہے، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا معتکف، کیونکہ اس نے مسجد سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو یعتکف الذنوب، یہ تو اپنے آپ کو گناہوں سے خود روکتا ہے. یجری لہو من الحسنات، اس کے لیے ساری نیکیاں لکھی جاتی ہے. کعامل الحسنات کلہا، جس طریقے سے کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہے. اس کے ساتھ یہ خصوصی رعایت ہے، یہ آدمی شب قدر کی تلاش میں اب مسجد میں آیا ہے، اور مسجد میں گویا کہ اللہ کے دروازے پر اور اس کے در پر پڑا ہے، اور وہاں پر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر اب یہی رہوں گا، یہاں سے نکلوں گا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ میری ساری گناہوں کو معاف نہ کر دیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ جب یہ وہاں پر رہتا ہے، گویا کہ یہ کمپلسری کورس کے ساتھ آپشنل کورس کو بھی اس نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے. یہ سب سے
کٹ گیا، سب سے ہٹ گیا، اپنی مالک و مولا کے آستانے پر اور اسی کی قدموں پر پڑ جاتا ہے، یا اب اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی دیان رہتی ہے، اس کی تسبیح اور تقدیس کرتا ہے، اس کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے، یہ تب تک کرتا ہے جب تک شوال کی چاند نظر نہیں آتی۔ تو گویا کہ یہ ایک لاک ڈاؤن کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے، قرنطینہ کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے، جس میں بہت سے چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، اور اللہ کی رضا، گناہوں کی مغفرت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل، کیونکہ حضور نے ایسا کیا تھا، پھر ازواج مطہرات بھی ایسے کرتے رہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے لعل یعود مریضاً، یہ مریض کے عیادت کے لیے نہیں جائے گا، ولا یشہد جنازتاً، یہ جنازے میں بھی شرکت نہیں کرے گا، ولا یخرج لحاجتاً، یہ کسی حاجت کے لیے نہیں نکلے گا جب تک بہت زیادہ سخت ضرورت نہ ہو۔ اس لیے ہمارے لیے موقع ہے کہ پیر کے دن سے مغرب کے بعد ہمیں مسجد میں موجود ہونا چاہیے، کیونکہ منگل کی رات یا پیر اور منگل کی درمیانی رات وہ 21ویں رات ہے، وہاں سے شروع ہوگا اور پھر شوال تک رہے گا۔ یہ رمضان کا ایک مخصوص عمل ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے جو شرائط ہیں، ایک ہے روزہ رکھنا، ایک ہے مسلمان ہونا، ایک ہے جامع مسجد میں موجود ہونا مردوں کے لیے، جہاں پر جماعت کی نماز ہوتی ہے۔ اب یہ ایک اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کس چیز سے؟ اگر ایک آدمی مرتد ہو جائے، یا خدا نخواستہ وہ مرتد ہو گیا، یا اس نے روزہ توڑ دیا، یا مسجد سے نکل گیا، تو مسجد سے نکلنا اب نہیں ہے، اب یہ اس نے کہا ہے کہ میں اب آیا ہوں تیری در پر، کچھ لے کر جاؤں گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، رمضان ختم ہونے والے ہیں، لاک ڈاؤن اور کورونا کا عذاب ہم پر مسلط ہے، اس سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے یہ ایک بہترین آپشن ہے۔ اس لیے میری درخواست ہوگی کہ ہم سب اگر ہو سکے تو اس اعتکاف کو کریں، اور اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں اور اللہ کی مغفرتوں کو سمیٹیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔